أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. آج سورہ بقرہ کی 10 نمبر آیت ہے. فی قلوبہم مرض، فی فازیریا فی. اب اس میں یہ فی میں جو ہے یہ یائے مدہ ہے. فی میں یا جو ہے وہ یائے مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے. اس یائے مدہ کو یہ حروف مدہ میں بھی شامل ہے، اسی کو حروف علت میں بھی شامل کرتے ہیں، اسی کو حروف ہوائیہ میں بھی شامل کرتے ہیں، حروف جوفیہ میں بھی شامل کرتے ہیں. لہذا اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، یعنی مد کی جڑ. تو ظاہر ہے جہاں کہیں بھی مد کی جاتی ہے وہ اس کی بنیاد حروف مدہ ہوتے ہیں. تو لہذا جن حروف کی بنیاد پر مد بنتی ہے ان حروف کو مد اصلی کہتے ہیں. اور مد اصلی وہ ہوتی ہے جس کے بعد کوئی سبب نہ ہو. لہذا مد کے لیے جو سبب چاہیے وہ حمزہ اور سکون ہوتے ہیں، وہ حروف مدہ کے بعد ہوتے ہیں. حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے تو وہاں مد ہوتی ہے. لہذا اس لیے اس کو یعنی تینوں حروف مدہ کو مد اصلی کہتے ہیں، یہ مد کی جڑ ہوتے ہیں. فا زیریا فی. اب دیکھیے تو یہ فا زیریا فی یہ دو حرف ہیں. فا زیریا فی دو حرف، فا زیریا فی یہ دو حرف کہلاتے ہیں. تو اب اس میں ایک ہے فا اور دوسرا ہے یا. اب سب سے پہلے تو ان کا مخرج معلوم کرنا ہے. مثال ہے فا اور یا کا، میں نے بتایا تھا کہ ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس کے شروع پر حمزہ متحرک لے کے ہیں. تو اب جہاں پر کرنا ہے حمزہ زبر فا اف اور حمزہ زبر یا ای. اب اف جب ہم کرتے ہیں تو دیکھیے ہمارا زبان ہونٹوں کا جو اندر والا کنارہ ہے، یہ ہونٹ کا شکم اسے کہتے ہیں، اندر والا جو کنارہ ہے، ہونٹ کا اندر والا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ، دونوں جب ملائیں گے تو ایف ایف. اور اسی طرح ایج میں آپ دیکھیں کہ آپ کا زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو لگ رہا ہے. تو اس طرح ایج مخرج نمبر 7 وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کے تالو، اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا، جبکہ مدہ نہ ہو، یعنی یا متحرک اور یا لین. لہذا یہ یا جو ہے یہ یا لین ہے. اس کا مخرج نمبر 7 وسط زبان، اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے. یہ آپ کی جو یا ہے یہ اوپر لگتی ہے، زبان کے جو درمیان ہے یہ اوپر کے تالو کو لگتا ہے، اس لیے یہ ایج بنتا ہے. تو فی قلوبہم مرض. اب دیکھیے قلو قاف پیش قو، اور اسی طرح لام پیش واو لو بازر بی حاضر میم ہم، اور اسی طرح آگے آتا ہے مرض. اب یہاں پہ دیکھیے کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو میم کا میم میں ادغام ہوا ہے. لہذا یہاں پہ دیکھیں کہ مدغم فی 2 حرف ہیں.
ایک پہلا ہے اور ایک دوسرا ہے۔ تو ادغام کی جو روایت حفظ میں شرط بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو چاہے ایک کلمہ ہو چاہے دو کلمے ہوں، تو لہذا یہاں پر میم ساکن کے بعد میم متحرک آیا ہے تو میم کا میم میں ادغام ہوا ہے، لہذا یہ دونوں حرف ایک جیسے ہیں، تو جب ایک جیسے ہوں تو ان کو تماثل کہتے ہیں۔ یہ جو سبب ہے نا، سبب تماثل میں سے ہی، یعنی میم جیسا دوسرا میم ہے، تو ایک جیسے دو حرف ہوں تو وہاں جو ادغام ہو رہا ہو اس ادغام کو ادغام صغیر مثلین تام واجب کہتے ہیں۔ ادغام صغیر مثلین تام واجب۔ فی قلوبہم مرض، را کو موٹا کرنا ہے، عام حالت میں را پر زبر اور پیش ہو تو را کو موٹا کرنا چاہیے۔ مرض فزادہ، مرض فزادہ، تو ضاد کے اوپر تنوین ہے، تنوین اصل میں نون کی آواز دیتی ہے، تو تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ مرض فزادہ فار ہے۔ تو اخفاء کے جو 15 حروف ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف نون ساکن تنوین کے بعد آ جائیں تو اس غنے کا نام اخفاء مع الغنہ ہے۔ تو مرض فزادہم اللہ، ہم اللہ، تو یہاں پر اللہ کا لام خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے بھی زبر اور پیش آ جائے تو اللہ کا لام بھی موٹا ہوتا ہے۔ فزادہم اللہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جب آپ وقف کریں گے تو مرض، یہاں پر میم زبر ما، را زبر را، ضاد دو زبر ضن ہے، تو ادھر آگے وقف کی نشانی ہے، تو مرا وا ہو جائے گا، یا ضن کے بجائے وا ہو جائے گا۔ تو پورے قرآن پاک میں وقف الابدال جو ہوتا ہے وہ دو مقامات پر ہوتا ہے، ایک تو آخر موقوف علیہ پر تنوین ہو تو تنوین کے نون کو الف سے بدل دیں گے، مثال کے طور پر یہ تھا نا مارو ون، یہ کیا لفظ بن گیا؟ مارو ون، یہاں پر بھی یہ تنوین ہے، تنوین کی آواز کو جب لکھا تو نون سامنے آ گیا، تو اب ہم نے وقف میں نون کو کیسے بدل دینا ہے؟ الف سے بدل دینا ہے، یہ نون جو ہے یہ الف سے بدل جائے گا تو یہ بن جائے گا مرضو، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال۔ اسی طرح گول تا کو ہا بنا دینا، تائے مدورہ کو، جیسے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، تو اسی طرح اجل مسمن، مسمن کو کیا پڑھیں گے؟ مسمى، تو وہاں پر بھی وقف الابدال ہوتا ہے۔ ہر وہ کلمہ جس پر وقف کریں تو تنوین، اچھا اب آپ نے دیکھا ہوگا قاعدہ میں یہ لکھا ہوتا ہے با دو زبر بن، تا دو زبر تن، یہ رسم الخط ہے، ویسے تو آدمی ایسے بھی لکھ سکتا ہے با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ایسے بھی لکھ سکتا ہے، لیکن قاعدہ میں اس تختی پر، تنوین کی تختی پر حروف ایسے لکھیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان پر وقف کریں گے تو یہ الف کو ثابت کر کے پڑھیں گے، تو یہ الف ثابت وقفاً ہوگی، کیوں کہ تنوین کا جو نون ہے وہ الف سے بدل جائے گا، ویسے تو ہم اس کو بن تن ہی پڑھیں گے، لیکن جب وقف کریں گے تو با تا ہو جائے گا۔ اسی طرح مرضو، اسی طرح آتا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ان سب پر وقبل ابدال ہو رہا ہے، نہادا، معاشا، نباتا، الفافا، وہاجا، یہاں سب پر وقبل ابدال ہو رہا ہے۔ تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور اگر جب ہم مرضا کو ملائیں گے تو آگے آتا ہے اس کے بعد آتا ہے مرضا ولہم، مرضا ولہم، اب یہاں تنوین کا نون واو میں داخل ہو رہا ہے، تنوین کا نون واو میں داخل ہو رہا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ نون اور واو، اب یہ دو حرف ہیں، نون اور واو، تنوین کا نون ہے، واو اور واو، اب آپ دیکھو ایک جیسے بھی نہیں ہے تو لہذا یہ مثلین بھی نہ ہوئی ہے، ایک مخرج کی بھی نہیں ہے کہ یہ متجانسین بھی نہ ہوئی ہے، قریب المخرج بھی نہیں ہے، قریب المخرج 5 حروف ہیں، قوف، کاف، لام، نون اور را، یہ قریب المخرج ہیں، لام، نون، را آپس میں ہیں، قوف اور کاف آپس میں ہیں، وہ مخرج کے اعتبار سے ہے، لہذا وہ بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ ہو جائے گا قریب الصفات، تو جب قریب الصفات ہو جائے گا تو ادغام صغیر متقاربین، لہذا آگے یہ آ جاتا ہے ناقص، ناقص اس لیے کہ نون کاسر سے غنہ باقی ہے، ناقص جائز، پورا نام ہو جائے گا ادغام صغیر متقاربین ناقص جائز، تو مرضا ولہم عذاب علیم، ولہم کی میم پر اظہار شفوی ہے، اور عذاب کی تنوین پر بھی اظہار حلقی ہے، علیم پر وقف کریں تو مد عارض وقفی بنتی ہے علیم، اور جب علیم کو آگے ملائیں گے، جیسے مثال کے طور پر علیم بما، یہاں پر یہ چھوٹا سا میم پڑا ہوا ہے، یہ نقطہ ہے، علیم بما، اب تنوین کے نون کے بعد با آ رہا ہے، آپ اس تنوین کے نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کا قانون بنے گا اقلاب، کیا بنے گا؟ اقلاب، اقلاب کی صورت میں علیم بما كانوا یکذبون، یکذبون، آخر میں مد عارض وقفی ہوا، اور یکذبون نہیں کرنا، یکذبون، ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ، لہذا آج اس ایک آیت میں کچھ معلومات میں نے آپ کو دے دیں، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔